خوش آمدید ناظرین، حاضر خدمت ہیں ایک مرتبہ پھر سحری ٹرانسمیشن نور سحر لے کر، اور ہم یہاں نورین سے بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے۔ این کے ہربل پروڈکٹس کی CEO نورین خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ذیشان، ہاں جی، بس آپ سے آخری سوال، کیونکہ پھر ٹائم بہت کم ہے کہ سحری کی طرف بھی جانا ہے، بچوں کا مقابلہ بھی شروع ہوگا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کیا کرنا چاہتی ہیں مستقبل میں، اور کیا آپ کے کچھ ڈریمز ہیں یا کیا خواب ہیں؟ اس کے بعد پھر ہم آپ سے بھی چاہیں گے اجازت۔ ضرور، میں چاہتی ہوں کہ میری پروڈکٹ ایک دن ایسے ورک کرے اور صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی صرف اس لیے جانی جائے کہ یہ ہربل ہے اور کیمیکل فری ہے۔ کیونکہ آج کل لوگ جو ہے پاکستانیوں کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ملاوٹ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جس وقت میں نے بنائی تھی یہ پروڈکٹ تو اس وقت ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ نورین ایسا کچھ بنانا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اگر میں کچھ ایسا کچھ اس میں ڈالتی ہوں کیمیکل کہ جس کی وجہ سے فائدہ نہیں ہو، میں صرف کیمیکل فری بناؤں گی۔ اس وقت نہیں سوچا تھا کہ لوگوں کو اتنا فائدہ ہوگا کیمیکل فری چیز بنانے سے نا، اور الحمدللہ اتنا فائدہ ہوا ہے کہ آج صرف پاکستان ہی نہیں، میں پاکستان سے باہر بھی اپنی پروڈکٹ کو بھیج رہی ہوں۔ زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس یہ کہتے ہیں نورین کہ ملک کا نام تبھی بدنام ہوتا ہے جب ہم غلطی کرتے ہیں، سفر ملک کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ساتھ آپ کو وش یو بیسٹ آف لک کہیں گے۔ آپ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہم مقابلے کی طرف جائیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر بہت جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جی فائزہ، اب ہم بڑھ رہے ہیں روشن پاکستان تقریری مقابلے کی جانب، جو کہ روزانہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں، اور ہمارے جج عارف علی خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اچھا جی، آج کا عنوان جو ہے وہ ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، بڑا ہی زبردست عنوان ہے، اور یہاں تینوں پارٹیسپینٹ موجود ہیں۔ میں انمول الہی کو سب سے پہلے کہوں گی کہ وہ تقریر پیش کریں، بسم اللہ۔ جناب صدر اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ صدر علی وقار، حق و باطل کا جھگڑا تو اس روز سے ہے جب ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اسے جنت سے نکالا گیا۔ پھر یہی ابلیس لعین اپنے پاک پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں ابن آدم کو بہکاؤں گا، اس کو حق کے راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں ابلیس کو مہلت دے دی اور قرآن میں اسے انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ سامعین گرامی، باطل اپنا ہر حربہ آزماتا ہے مگر حق ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے۔ دین اسلام جب مکہ کی گلیوں سے نکل کر عرب میں پھیلتا ہے تو 9 ہجری میں بیت اللہ کے 360 فٹ اور حق غالب آتا ہے۔ پھر یہی دین اسلام جب عرب کی گلیوں سے نکل کر عجم میں پھیلتا ہے تو مشرق و مغرب میں اسلام کا نور چمک اٹھتا ہے۔ سامعین گرامی، مومن کامل جب حق کا علم بلند کرتا ہے تو اس کے آگے باطل بھی نہیں ٹک سکتا، پھر چاہے باطل سو خواب دکھائے، حق تو آخر غالب آ کر رہتا ہے اور باطل کو خاک ہونا پڑتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب مومن کامل توحید کی دولت اپنے سینے میں سجا لیتا ہے تو اس کا نام رہتی دنیا تک امر ہو جاتا ہے اور حق کے علم بردار اسے تاریخی رقم کر دیتے ہیں، پھر جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر چاہے میدان احد کا ہو، بدر کا ہو، تبوک کا ہو یا موتا کا ہو، ہر مثال آپ کے سامنے ہے۔ کسی کی ہمت ہے کہ لائے ہماری پرواز میں کمی، ہم پرواز سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ اگر اس موضوع کو دور حاضر کی تناظر میں پرکھوں تو آج یہود و نصارہ اسلام کے غلبے سے خوف زدہ ہیں اور اسی خوف کو اپنے اندر دبائے اسلام کو ہر طرح سے بدنام کرنے کے در پر ہیں، اور یہود و نصارہ نے سوچی سمجھی سازش کے تحت پوری دنیا کے مسلم ممالک کو اپنے ذیل تسلط کر رکھا ہے۔ اور اگرچہ امت مسلمہ ایک بندھن میں جڑی ہے تو ان میں سے ہر ایک اپنی معیشت کے ہاتھوں ان کے سودی نظام میں جڑا ہوا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں ان کا ساتھ دینے پر مجبور نظر آتا ہے۔ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے۔ آپ کی سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ دوسری پارٹیسپینٹ سیدہ فضا، آپ جائز پر آئیں بیٹا اور اپنی بات کا آغاز کریں۔ جناب صدر، سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع کوئی نیا موضوع نہیں ہے بلکہ صدیوں سے چلتی آتی باطل اور حق کی وہ جنگ ہے جو آج بھی جاری ہے۔ جناب والا، باطل ہر بار رسوا ہونے کے بعد حق کو اپنی شکست کے لیے للکارتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں نے 313 کی تعداد سے 1000 کفار کو شکست فاش دی۔ جناب والا، آیا تھا دبانے دب گیا باطل، آیا تھا جھکانے جھک گیا باطل، آیا تھا مٹانے مٹ گیا باطل،
قتل ہوا وہاں پھر خود قاتل، وجاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدر علی وقار وہ امیر حمزہ جو جری و بہادر تھے، جن کی جرت و بہادری کے قریش کون گایا کرتی تھی، باطل کو مٹاتے ہوئے شہید کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ صدر علی وقار صلاح الدین ایوبی وہ مرد مجاہد جس نے یہودیوں کو چاروں شانے چت کیا اور فلسطین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ کیا سناتا ہے مجھ کو ترک و عرب کی داستاں، کیا سناتا ہے مجھ کو ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ یہ خاک یہ مٹی جان ہے ہماری اور جان تو سبھی کو پیاری ہے۔ اگر ہم اسی طرح پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو 6 ستمبر 1965 پاکستان کی قومی تاریخ میں وہ تاریخ ہے جب عوام سو رہی تھی لیکن پاک سرحد کی نگہبان آنکھیں جاگ رہی تھی۔ وطن کے سپاہیوں کے لیے اپنی وفاؤں کا عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا اپنے سر پر کفن باندھے اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ ملک کے دفاع کے لیے دشمن کے مقابل تھا۔ چونکہ باطل نے اس مرتبہ بھی حق پر بنا بتائے حملہ کیا تھا تو ہمارے بہت سے فوجی شہید کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ تو اسی موقع پر علامہ محمد اقبال کیا خوب لکھتے ہیں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو چلے گھٹنوں کے بل۔ جو ہمارے پیارے ملک پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے آئے تھے وہ ہمیشہ کے لیے ناکامی اور بدنما داغ اپنے سینے پر سجوائے لے گئے۔ وہ شاید اس بات سے واقف نہیں تھے جو زمین شہداء کے لہو سے سیراب ہوتی ہے، جو زمین شہداء کے لہو سے سیراب ہوتی ہے وہ بڑی زرخیز اور بڑی شاداب ہوتی ہے۔ اور تیسری پارٹیسپینٹ ہماری زینب یہاں موجود ہیں۔ زینب آپ بھی اپنی تقریر پیش کیجیے۔ صدر علی وقار، کہنے کو تو عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے مگر تاریخ گواہ ہے کہ عورت نے اپنے حوصلے، عزم اور بہادری کی وہ مثالیں پیدا کی ہیں جن کی تاریخ ایک سیکنڈ اگین جی کہنے کو تو عورت کو صنف صدر علی وقار، کہنے کو تو عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے مگر تاریخ گواہ ہے کہ عورت نے اپنے حوصلے، عزم اور بہادری کی وہ مثالیں پیدا کی ہیں جن کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کو خلق فرمانے سے لے کر تاریخ کے الفت نہیں یاد آ رہا بیٹا؟ نہیں یاد آیا، تھوڑا سا مقابلے میں ایسا ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو کچھ سیکنڈز دیے جائیں گے، اگر آپ کو یاد آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میرے خیال سے یہ سب آپ بتائیے کیا کرنا ہے۔ آپ بتائیں گے۔ یاد ہے، بس تھوڑا دل 2 منٹ دیں گے تو 2 منٹ تو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ 30 سیکنڈ ہم آپس میں بات کریں، اب سوچو، پھر شروع سے آپ پڑھیں تو ہو سکتا ہے۔ میرے خیال ہے ہم یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنے مقابلے کو، اور آپ 1 سیکنڈ کا وقت مشکل ہو جائے گا بیٹا، کیونکہ پتہ ہے کہ ٹائم لمیٹڈ ہے اور ٹائم گزر چکا آپ کا، کیونکہ جب سب نے سٹارٹ کیا تھا نا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی بات کو بڑے مؤثر انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے جو عمل ہے نا، اس کو فن تقریر کہا جاتا ہے بیٹا، اور اس میں مقرر کا نا خود اعتمادی کے ساتھ بات کرنا بہت لازمی ہے، اور جو کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا، اور بہرحال آپ اپنا پورا نہیں کر پائیں، آگے انشاءاللہ کوشش کیجئے گا۔ باقی جو پارٹیسپینٹ ہمارے تھے تو اس میں بھی 1-2 غلطیاں، ان کی مسٹیکس ہیں کہ بیٹا وہ جو شہر کا نام ہے تبوک نہیں بلکہ وہ تبوک ہے، اور جو آپ نے جرری کہا نا وہ جرری ہے، ٹھیک ہے۔ باقی تو اوورآل دیکھا جائے تو بچوں نے اچھی کوشش کی ہے، اور بالکل ہاں، تو بیٹا سب طفل مکتب ہیں، سب سیکھنے والے ہیں، تو انشاءاللہ آگے کوشش کیجیے گا کہ بہتر سے بہتر اپنا پرفارم کر سکیں۔ بہرحال آج کی اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ انداز بیاں، گفتگو اور سب چیزیں نوٹ کیوں کرتے ہیں، تو اس میں جو سیدہ فضا ہیں یہ میرے حساب سے جو ہے یہ ان کی اول پوزیشن آئی ہے، آج کی فاتح قرار پائی ہیں، اور اس کے علاوہ جو انمول الہی ہے یہ 2nd نمبر پر ہیں، اور آپ کو 3رے نمبر پہ جو ہے نا وہ زینب توصیف
ٹھیک ہے جی, تینوں کو بہت مبارک ہو. کوئی بات نہیں, ایسا ہو جاتا ہے, بہت دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ مقابلوں میں جاتے ہیں نہیں پرفارم کر پاتے, کوئی دن ہمارا نہیں ہوتا, کبھی کبھی اسٹریس اتنا ہوتا ہے بچوں کے اوپر, نروس ہو جاتے ہیں. ہاں نروس جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, اس میں یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتی. نام مجھے فائزہ بتا رہی ہوتی ہے, ٹرانسمیشن میں میں غلط نام لے رہا ہوتا ہوں کہ نورے سحر میں چینج کر دیتا ہوں, تو یہ ہو جاتا ہے لائیو میں جب آپ کام کریں یا لوگوں کے سامنے کریں تو ایسا ہو جاتا ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے بیٹا, بیسٹ آف لک, آپ کو بھی بہت آگے تیاری کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمیں بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. اسی کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے اور پھر جائیں گے اپنے کچن کی طرف. تو آپ نے کہیں نہیں جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.